السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فہیم بھائی، اب اس گفتگو میں ہمیں زیادہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں تبلیغ کے کام میں زیادہ جانا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ان تینوں کی غلطی نہیں سمجھتا کوئی، تو پھر بھی کوئی بات نہیں، ہم نہیں غلطیاں بتاتے۔ غلطیاں بتانے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ غلطیاں اس وقت ہی بتائی جاتی ہیں جب وہ فضیلت کا مناظرہ ہوتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے خلفائے ثلاثہ سے کو جو مسٹیک ہوئی؟ ہم آدم علیہ السلام کی غلطی کتنی بتاتے ہیں؟ کیا کوئی بتاتے ہیں کسی کو کہ آؤ جی آدم علیہ السلام نے یہ اللہ سے ڈائریکٹ سنا، غلطی کی؟ نہیں بتانی چاہیے۔ جن کو نہیں پتا ان کو بھی نہ بتائیں تو کوئی بات نہیں، اور بتانی نہیں چاہیے، شاید اس سے وہ شیعت کی طرف نکل جائیں اور بعد میں ان میں سے اور کچھ غلطیاں منسوب کر دیں۔ تو لیکن یہ جب موازنہ ہوتا ہے کہ فضیلت کا، پھر لوگ جو ہے اس میں اکثر اس طرف چلے جاتے ہیں، تو فضیلت کا موازنہ بھی نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ باقی یہ ایک سوچ ضرور آتی ہے، اور میں نے کچھ بدلاؤ آپ میں بھی دیکھا ہے، اچھی بات ہے بھئی۔ ہم دفاع کریں گے خلفائے ثلاثہ کا، مگر دفاع کرنے والے اس سے افضل کیسے ہو جاتے ہیں جس کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو باقاعدہ حضرت علی کو حق پر قرار دے کے اللہ کے نبی دنیا سے گئے۔ دین ادھر، حق ادھر پھر جائے گا جدھر علی ہوگا۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ مولا جس طرح مجھے مانتے ہو علی کو مانو، میرا جس طرح بھائی علی ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون صاحب، بس فرق نبی کا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے علی سے کے بارے میں بتائی۔ پھر اس کو شہید کیا جائے گا یہ خبر دی، اس کے بچے کو شہید کیا جائے گا، اس کے لیے اسپیشل فرشتہ ہے جو کہ کسی کی شہادت کے لیے فرشتہ نہیں ہے۔ جس کے بچوں کی اتنی شان ہے کہ اس کے لیے اسپیشل فرشتہ زمین پر آتا ہے جو اسی مقصد کے لیے خلق کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر دینے تو کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ حضرت عمر شہید ہوئے، ان کی خبر دینے کے لیے کوئی فرشتہ زمین پر نہیں آیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دروازہ ہے امت فتنوں کے راستے میں۔ حضرت علی کی شہادت کی خبر اللہ کے نبی نے دی، لیکن کوئی اس کے لیے اسپیشل فرشتہ نہیں آیا جس نے آ کر یہ بات کی۔ لیکن حضرت حسین علی کے بیٹے کی ایک ایسی شان ہے کہ اس کے لیے ایک ایسا فرشتہ تخلیق کیا گیا جو کہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا اور نہ اس کے بعد زمین پر آئے گا۔ اس کے لیے، اس کی خبر کے لیے اللہ تخلیق کر دے، کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی فکر ہے حسین کی۔ اللہ ایک فرشتہ تخلیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اور تو اسی مقصد کے لیے زمین پر جا کر نبی کو یہ بتا کر آ، اور اس کے بعد وہ کبھی زمین پر بھی نہیں آئے گا۔ کیسی فضیلت ہے علی کے بیٹے کی! لیکن حضرت علی کی پھر کیا فضیلت ہوگی؟ اور ہم فضیلتوں میں جب ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، پھر حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ لے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بھی، اگر کوئی کہتا ہے نا چوتھے نمبر پر، میں کہتا ہوں اس کی مہربانی ہے، میں اس کے ہاتھ چومتا ہوں۔ لیکن اما عائشہ نے، طلحہ و زبیر نے، معاویہ نے، بصر نے، مغیرہ بن شعبہ نے، عمرو بن عاص نے، اور کثیر تعداد صحابہ کرام کی ہیں اس وقت، حضرت رسول اللہ کی زوجہ سمیت، جنہوں نے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا۔ چلو چوتھا نہیں مانا تو نہ مانے، ابن عمر نے بھی نہیں مانا، نہ مانے، الٹا جنگ کرنی شروع کر دی۔ میں کہتا ہوں ابن عمر تو پھر بھی اچھا انسان تھا، اس نے چوتھا خلیفہ نہیں مانا، جنگ تو نہیں کی۔ سعد بن ابی وقاص نے جنگ تو نہیں کی، مسور بن مرخمہ نے جنگ تو نہیں کی۔ یہ طلحہ زبیر، اما عائشہ نے نہ صرف خلیفہ نہیں مانا، بلکہ طلحہ زبیر نے تو بیعت کر کے توڑی ہے، اور زیادہ خطرناک کام۔ میں کہتا ہوں کہ معاویہ نے تو چلو کی ہی نہیں تھی، اس کے پاس تو ایک وجہ تھی کہ میں نہیں کرتا بیعت، اس نے مانا ہی نہیں، ہم معاویہ سے اچھے ہیں۔ طلحہ زبیر کا کیا ہم کریں کہ وہ بیعت کر کے توڑ دیتے، اور توڑ کے پھر چلو توڑ دی تھی تو توڑ دیتے، جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیعت کر کے توڑی، توڑ کے جنگ کی۔ دیکھیں پھر حضرت علی کا کیا مقام انہوں نے رکھا۔ تو جو میں کہتا ہوں حضرت علی کو چوتھے پر مانتے ہیں نا، وہ کم سے کم ان لوگوں سے تو بہتر ہے نا جو حضرت علی کو قتل کرنے آ گئے تھے اور قتال کیا اور چوتھا بھی نہیں مانا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بچوں کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر کی عزت حضرت حسن و حسین بہت کریں گے، مگر حضرت حسن و حسین کو ابو بکر اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھومیں گے، وہ کہیں گے یہ میرا وہ سردار ہے جس کو میرے نبی نے سردار کہا اور اپنے کندھوں پر اٹھایا، میں کیوں نہ کندھوں پر اٹھاؤں۔ ہم فضیلتوں کے لیے مناظرے کر رہے ہیں، ادھر حضرت ابو بکر نے کندھوں پہ اٹھا کے گھومنا ہے حضرت حسن حسین کو، اور عمر کہتے پھریں گے ہمارے سروں پر بال ہیں اے حسین، تیرے نانا کی وجہ سے ہیں حسین، تو اگر ہمیں اپنا غلام بھی کہے تو لکھ کے دے دے حسین۔ یہ ساری باتیں شیخین بڑی عزت کرتے تھے حسن حسین کی،
ہم شیخین کو حسن و حسین سے بھی افضل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے سروں پر بال ہیں حسین تیرے نانا کی وجہ ہے، تجھے اجازت کی کیا ضرورت ہے اندر آنے کے لیے؟ تو بلا جھجک بلا دھڑک تو ہمارے پاس آ، ہمیں حکم کر، ہمارے سروں پر تو بال ہی تیرے نانا کی وجہ سے ہیں۔ اب اندازہ کر لیں، ہم کہتے ہیں ان کی زیادہ شان۔ میں کہتا ہوں نبی نے جو سر نہیں اٹھایا نا سجدے سے، عمر اور ابو بکر اس چیز کی بھی بہت قدر و منزلت کریں گے کہ جس کی خاطر نماز اللہ کی پڑھتے ہوئے سر نہیں اٹھایا۔ آپ مجھے بتائیں، حضرت ابو بکر تو نماز پڑھتے پڑھتے پیچھے آ گئے تھے، حضرت رسول اللہ نماز پڑھتے پڑھتے ادھر ہی رک گئے، سر نہیں اٹھایا۔ یہ اللہ کے نبی نے ایسا پروٹوکول دے دیا ہے حسن و حسین کو، جن کے لیے فرشتہ تخلیق ہوتا ہے، جن کے لیے نماز روک دی جاتی ہے اور سر پر سوار ہو جاتے ہیں، تو جن کے لیے اللہ کے نبی ممبر پر، آپ کو پتہ ہے ممبر پر کوئی خطبہ دے رہا ہو تو وہ کوئی بات کر رہا ہو اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ خاموش ہو جائے، یہاں خطبہ ہی چھوڑ دیا، ممبر سے اتر کے اپنے بچوں سے کھیلنے لگ گئے اور بچوں کے فضائل بیان کرنے شروع کر دی۔ کیا اس طرح کا مقام اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو دیا؟ کسی صحابی کے لیے اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ کر جا کر اس کو پکڑ کر اس کے مناقب شروع کیے ہیں؟ کسی صحابی کے لیے سجدے میں سر رکھا اور وہ سوار ہوا اوپر ادھر روکا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا حسین روتا ہے تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، فاطمہ حسین کیا میں بیان کروں، ان کو قتل کر دیا گیا، یہ سوچ کر ہی میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، میرے ہونٹ اجازت نہیں دیتے بات کرنے کی۔ میرے سامنے تو وہ ساری کتابیں آ جاتی ہیں جو میں نے اپنی راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھی ہیں۔ میرا نبی حج کے مجمع میں کہتا رہا یذکرکم اللہ اہل البیت، کیا لوگ ڈر گئے؟ یار اس وقت صحابہ نہیں ڈرے، آج ہم ادھر بیٹھ کر حسین سے افضل کسی اور کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی نے یہ تو نہیں کہا یذکرکم اللہ ابو بکر و عمر، حالانکہ عمر کو بھی تو قتل کیا گیا۔ نبی نے تو نہیں یہ کہا یذکرکم اللہ عمر، عثمان کو بھی قتل کیا گیا، نبی نے یہ نہیں کہا یذکرکم اللہ عثمان کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ نبی کو تو یہ کئی خبریں ملی، نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ میں عثمان اور عمر کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، حالانکہ انہیں قتل کیا جانا ہے۔ لیکن نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، کیونکہ نبی کہتے ہیں نا بشر ہے وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو بھئی بشر اپنے گھر والوں سے باہر والوں کو زیادہ عزت اور احترام نہیں دیتا، تو بشر کی یہ خصوصیت بھی نبی کے اندر موجود ہے کہ نبی کے اونٹ کے اوپر زیادہ بوجھ پڑے تو نبی کا سینہ بھجتا ہے، تو نبی کے گھر والے جس کے ساتھ نبی کا خونی رشتہ ہے، جس کو پالتا ہے پوستا ہے بوسے دیتا ہے، نبی اس کی گردنوں پر تلوار چلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ اہل حدیث بشر کہتے ہیں، جو کھاتے ہیں پیتے ہیں شادیاں کی ہیں بشر ہیں، تو بھئی پھر بشر میں یہ بھی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار، اپنی بیٹی، اپنے نواسوں، اپنے داماد سے زیادہ کسی کو محبت اور فضیلت نہیں دیتا بشر۔ یا کوئی بندہ آ کے یہ کہہ دے کہ میں اپنی بیٹی، اپنے نواسے اور اپنے داماد سے زیادہ عزت احترام اور رتبہ اپنے دوست کو دیتا ہوں، وہ یہ قرآن اٹھا کر کہہ دینا، کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ تو جو بشری تقاضے ہم انسانوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہمارے نبی بھی انسان تھے، وہی بشری تقاضے نبی کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ نبی بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا تو روتا ہوا پایا جاتا ہے، سینے پر لٹا کے مامون حسین کو رو رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کو جب یہ بتایا گیا کہ عمر بھی دروازہ ہے ٹوٹ جائے گا فتنوں کے درمیان، وہ نبی نے تو نہیں کہا کہ یذکرکم اللہ عمر اور نبی رونے لگ گئے ہوں، یا نبی نے بہت روئے ہوں اور کہا ہو کہ عمر کا ساتھ دینا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جب تک کام لے گا اس کے بعد وفات تو آنی ہے۔ لیکن حسن و حسین کا یہ مرتبہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے پائے گئے، فرشتہ وہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ حضرت علی کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے بھی نبی کا وہ چہرہ نہیں تھا، نبی کو وہ دکھ اور افسوس نہیں تھا جو حسن و حسین کی شہادت پر اللہ کے نبی کا جو چہرہ تھا اور جو آنسو تھے اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر تھی اور لوگوں کو کہنا حجت تمام کرنا۔ تو حسن و حسین کا کوئی فضیلت کا مقابلہ نہیں کرتا، اور علی کی فضیلت تو فاطمہ، حسن و حسین تینوں سے افضل ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ حضرت علی کو کہا تھا، جب حضرت علی صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھتے ہوئے ناراض ہوئے اس کافر کے اوپر کہ جو محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دے رہا تھا، تو حضرت رسول اللہ نے ڈھارس بندھاتے ہوئے حضرت علی کو یہی کہا تھا نا، علی کو کیوں فکر کرتا ہے، نہیں یہ مانتے چھوڑ دے، تو اور میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔
اور یہ اور متعدد حدیث میں ہے بی بی فاطمہ، حسن حسین، حضرت علی وہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک ہی مقام پر ہوں گے. ادھر ابو بکر، عمر، عثمان یا کسی صحابی کو تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ وہ بھی ادھر آ جائیں گے، وہ تو ان کا وہ مقام جنتوں میں ہوگا. دوسری بیبیاں بھی خیر سے ہوں گی، مگر وہ اللہ کے عرش کے نیچے علی، حسن و حسین نبی کے مقام پر نہیں ہوں گی، ان کی فضیلت پر نہیں ہوں گی. حضرت ختیجہ کی فضیلت پر کوئی بیوی نہیں ہوگی، بی بی فاطمہ کی فضیلت پر کوئی بیٹی نہیں ہوگی، حسن و حسین کی فضیلت پر کوئی نواسا نہیں ہوگا، علی کی فضیلت پر کوئی کسی کا دنیا میں داماد نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کے نبی نے چادر تطہیر میں لے کر سب کو بتا دیا. اب ہم بحثیں کرتے پھریں کہ جی فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے. اتنا کافی نہیں کہ ہم حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ مانتے ہیں، راشد مانتے ہیں، اشرا مبشرہ مانتے ہیں، خلافت محفوظہ مانتے ہیں، اچھے انسان مانتے ہیں، مہاجرین میں گردانتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیتیں بھی ان پر پڑھتے ہیں، مگر وہ علی، حسن و حسین سے افضل نہیں ہو سکتے. وہ صحابہ میں افضل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس صحابہ، اہل بیت اور آل رسول 3 کیٹیگری جمع ہو گئی. ہمارا کسی کی توہین کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جس کی افضلیت ہے وہ افضلیت نبی منوا گئے. ہم تو نبی کی حدیثوں کی اور فضیلت کی وجہ سے ہی مانتے ہیں نا. لائے کوئی علی جیسی فضیلتیں ہم مان لیتے ہیں، لائے نہ کوئی. اگر کہیں گے جی ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کیا تو پھر اس سے زیادہ فضیلت عبد الرحمن بن عوف کو دیں جس کے پیچھے نماز بھی پڑھی، مسلح پہ بھی کھڑا کیا. تو پھر ادھر آ کر ہم بالکل ہی جو ہے نا حکومت کی طرف چلے جاتے ہیں. جی ان کو حکومت نہیں ملی، یہ حکومت ہے. اگر حکومت کی طرف سے ماننا ہے تو پھر معاویہ کو بھی حکومت ملی، یزید کو بھی حکومت ملی، پھر ان کو بھی مان لیں. حکومتی ٹولہ ہم نہیں بنیں گے. حکومت کرنا ایک اور چیز ہے. میں کہتا ہوں کوئی بھی صحابی حضرت حمزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. علی، حسن و حسین، فاطمہ تو بہت دور کی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.